بیوی اپنے شوہر پر ایک بار یہ تسبیح پڑھ کر پھونک مار دے، شوہر سارے حقوق ادا بھی کرے گا اور ساری زندگی محبت سے پیش آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ جو عمل آج میں آپ کو بتانے والی ہوں، یوں سمجھیں کہ تابوت میں آخری کیل جو ہوتی ہے وہ یہ والا عمل ہے، یعنی ایسا عمل آج میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ مجھے کافی عورتوں کی شکایت آ رہی ہیں کہ جو شوہر حضرات ہیں، اگر وہ نہ خرچہ دیتے ہیں، نہ محبت سے پیش آتے ہیں، نہ حقوق ادا کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے پاس ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اگر شوہر جو آپ کا حقوق ادا نہیں کرتا، یا بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے، نہ ہی بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اور باہر کہیں سے ناجائز رشتے میں مبتلا ہیں، تو ان تمام مسائل جو بھی مسئلہ ہے شوہر کے ساتھ، تو انشاءاللہ جیسے میں نے یہاں لکھا ہے، محبت میں ایسے جکڑے ہوئے آئیں گے کہ انشاءاللہ تعالی پھر وہ نکل نہیں پائیں گے، اور شرافت اور پیار سے سارے حقوق آپ کے ادا کریں گے۔ وہ عمل کیا ہے، یہ میں آپ کو سمجھانے والی ہوں۔ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ اس عمل کی اجازت بھی انہی لوگوں کو ہے جو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے، اسی لیے میں مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے، کیونکہ بہت لوگ اس ویڈیو کو پوری نہیں دیکھتے، آدھے میں دیکھ کر، کیونکہ مجھے پتہ لگ جاتا ہے، یوٹیوب دکھا دیتا ہے کہ کون لوگ ویڈیو پوری دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ویڈیو آخر تک دیکھیں اور پھر اس کا کمال دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ، مجھے جتنی بھی خواتین یہ سن رہی ہیں، مجھے دل سے ضرور دعائیں دیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر حضرات دیکھ رہے ہیں تو بھائی وہ لوگ بھی اپنی بیوی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ مسائل میرے پاس زیادہ تر شوہر کے حوالے سے آتے ہیں، تو اس لیے میں نے شوہر لکھا ہے۔ اگر بیوی آپ کے حقوق ادا نہیں کر رہی یا محبت نہیں کرتی تو آپ بیوی کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور انسانی زندگی کا ایک خوبصورت بندھن ہے۔ یہ رشتہ صرف دو افراد کے درمیان تعلق کا نام نہیں، بلکہ محبت، اعتماد، احترام، اثار اور قربانی اور وفاداری کا نام ہے۔ جب ایک عورت نکاح میں بنتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی شوہر اس کی محبت کرے، اس کی عزت کرے، اس کے جذبات کا خیال رکھے، اس کے حقوق ادا کرے اور زندگی کے ہر موڑ پر اس کا ساتھ دے۔ اسی طرح ایک نیک شوہر کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کی وفادار، خیرخواہ اور محبت کرنے والی ہو۔ اللہ نے میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دی ہے، اور واضح فرمایا ہے کہ کامیاب ازواجی زندگی وہی ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کے حسن و سلوک، برداشت اور محبت کا رویہ اختیار کریں۔ اکثر گھروں میں محبت کی کمی، غلط فہمیوں، غصہ، بدزبانی، بے تحمتی اور حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی وجہ سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات بیوی یہ محسوس کرتی ہے کہ شوہر اس کی قدر نہیں کرتا، اس کے جذبات کو نہیں سمجھتا، اس کے حقوق ادا کرنے میں سستی کرتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں دوریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ ایسی حالات میں سب سے پہلے انسان کو اپنے رویے کا جائزہ لینا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ دلوں کو بدلنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر شوہر اور بیوی دونوں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھیں، ایک دوسرے کی خامیوں کو معاف کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کو سکون، محبت اور رحمت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے خیر کی دعا کرے، اس کی کامیابی، صحت اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگے اور گھر کے ماحول کو محبت بھرا بنانے کی کوشش کرے۔ یاد رکھنا چاہیے، کوئی بھی تسبیح یا وظیفہ جادوئی اثر نہیں رکھتا، اصل اثر اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی رحمت سے ہوتا ہے۔ وظائف اور اذکار صرف دعا اور اللہ کی رجوع کا ایک ذریعہ ہے، اسی لیے کسی بھی وظیفے کے بارے میں یہ یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ لازماً کسی شخص کے دل و دماغ کو بدل دے گا، بلکہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اگر شوہر کے اخلاق میں سختی ہو، وہ حقوق کی ادائیگی میں غفلت برتتا ہو، محبت میں کمی محسوس ہوتی ہو، تو بیوی کو صبر، حکمت، اچھے اخلاق اور دعا کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ نرمی اکثر وہ کام کر دیتی ہے جو سختی بھی نہیں کر سکتی۔ محبت بھرے الفاظ، احترام اور خیرخواہی دلوں کو قریب لانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
جب ایک عورت اپنے شوہر کے لیے دل سے دعا کرتی ہے تو یہ عمل بھی محبت بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے، اس کی عزت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حسن اخلاق اختیار کرے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہو۔ جب دونوں ایک دوسرے کے احساسات کا احترام کریں گے اور ایک دوسرے کی کمزوریوں پر پردہ ڈالیں گے، اگر کبھی اختلاف ہو جائے تو اسے بڑھانے کی بجائے سمجھداری سے حل کرنا چاہیے۔ بہت سی عورتیں محبت اور گھریلو سکون کے لیے مختلف اذکار اور دعائیں پڑھتی ہیں، اگر اخلاص اور اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ پڑھی جائیں تو روحانی سکون کا باعث بنتی ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق دعا اور استغفار، درود و شریف اور اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا ذکر بہترین اعمال میں سے ہے۔ ان اعمال کے ذریعے انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے جائز مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت کے لیے دعا کرنا ایک فرض ہے۔ شوہر کے بیوی پر حقوق۔ شوہر کا بیوی پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے، اس کے گھر اور مال کی نگہداشت کرے اور اس کے ساتھ وفاداری نبھائے۔ بیوی کا اپنے شوہر سے حسن و سلوک اور احترام کا برتاؤ گھر میں سکون قائم کرنے کا بنیادی ستون ہے۔ بیوی کے شوہر پر حقوق۔ اسی طرح بیوی کے شوہر پر بھی کئی حقوق ہیں۔ سب سے پہلے نان و نفقہ یعنی مالی کفالت شوہر کی ذمہ داری ہے۔ شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق بیوی کی رہائش، خوراک اور دیگر بنیادی ضروریات پوری کرے۔ شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی بسر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مرد کی اصل عظمت اس کے گھریلو رویے سے ظاہر ہوتی ہے۔ تیسرا حق مشاورت اور عزت کا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ گھریلو معاملات میں بیوی کی رائے کو اہمیت دے اور اسے فیصلہ سازی میں شامل رکھے۔ اس کے علاوہ بیوی کی جذباتی ضروریات کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا اور اس کی تعلیم و تربیت میں مدد کرنا بھی شوہر کے فرائض میں شامل ہے۔ چوتھا اہم پہلو یہ ہے کہ شوہر بیوی پر ظلم و زیادتی سے باز رہے، نہ زبانی اور نہ جسمانی۔ گھریلو تشدد، طعنہ زنی اور بدسلوکی کی اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ حقوق کی ادائیگی کا اصل راز۔ یہاں ایک اہم نکتہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حقوق کی ادائیگی زبردستی یا کسی روحانی عمل سے نہیں بلکہ دل سے، رضامندی، ایمان کی پختگی اور باہمی افہام و تفہیم سے ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے تو وہ خود بخود اپنے فرائض کو بخوبی نبھانے کی کوشش کرتا ہے۔ شکایت کرتے وقت تم ہمیشہ ایسا کرتے ہو کہنے کی بجائے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، یہ کہنا بہتر ہے۔ اس سے دوسرا فریق دفاعی رویہ اختیار کرنے کی بجائے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ غصے کے وقت بات نہ کیا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی حالت میں فیصلہ کرنے سے منع کیا ہے۔ غلطی تسلیم کرنا اور معذرت کرنا کمزوری نہیں بلکہ بڑائی کی نشانی ہے۔ اسی طرح جب دوسرا فریق معذرت کرے تو دل سے معاف کر دینا رشتے میں محبت برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ جب مسئلہ سنگین ہو، پیشہ ورانہ مدد کب اور کیسے لیں؟ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ شوہر محبت میں ایسے جکڑے میں آ جائے گا اور سارے حقوق شرافت سے انشاءاللہ تعالیٰ ادا کرے گا۔ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ عمل کی ایسی طاقت ہے، کتنا مختصر سا عمل ہے۔ آپ نے روزانہ پانی پیتے ہوں گے، دودھ پیتے ہوں گے، تو بھائی یہ عمل آپ نے شروع کر دے، ساری زندگی وہ آپ کے قابو میں رہیں گے۔ پھر کسی شکایت ہوگی، بھائی شوہر میرے ڈھیٹ ہیں، بد مزاج ہے، قابو میں نہیں آتے، فلانا ڈھمکانا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل آپ کو مکمل یقین کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ دل سے دعا کرتی ہوں، میں مکمل یقین سے یہ بات کہہ رہی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس عمل کے کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور مجھے آپ لوگ دل سے دعائیں دیں گے۔ یا ودودو اللہ تعالیٰ کے مبارک اسماء الحسنہ میں سے ایک عظیم اور بابرکت نام ہے۔ الودود کا مطلب ہے بے حد محبت کرنے والا، اپنے بندوں سے شفقت، رحمت اور مہربانی فرمانے والا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت دنیا کی ہر محبت سے بڑھ کر پاکیزہ اور دائمی ہے۔ جو بندہ اخلاص، یقین اور محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یا ودودو کہہ کر پکارتا ہے تو وہ اپنے دل میں روحانی سکون، قلبی اطمینان اور اللہ تعالیٰ کی قربت محسوس کرتا ہے۔ یہ مبارک نام انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے، ان کی دعائیں سنتا ہے،
ان کے دکھوں کو جانتا ہے، ان کی مشکلات کو آسان بنانے پر قادر ہے۔ جب انسان زندگی کی پریشانیوں، غموں، تنہائیوں اور آزمائشوں میں گھر جاتا ہے تو یا ودودو کا ورد اسے امید، حوصلہ اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ عطا کرتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان محبت، خاندان میں اتفاق، دلوں میں نرمی اور باہمی تعلقات میں بہتری کے لیے بھی لوگ اس میں مبارکہ ورد کرتے ہیں، تاہم اصل اثر اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ ایک مومن جب یا ودودو پڑھتا ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا رب اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ ہر حال میں اس کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کو گناہوں سے دور اور نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے، دل کو حسد، نفرت اور کینہ سے پاک کرتی ہے اور انسان کے اندر دوسروں کے لیے محبت، خواہشائی اور رحم دلی پیدا کرتی ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ایمان، تقویٰ، صبر، شکر، نماز، قرآن تلاوت اور نیک اعمال کی تلقین کرتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنی رحمت، محبت اور خصوصی عنایت سے نوازتا ہے۔ یا ودودو کا ذکر انسان کو دل کو نرم کرتا ہے اور ایمان کو مضبوط بناتا ہے اور اسے اس حقیقت کی یاد دلاتا ہے دنیا کی ہر محبت فانی ہے مگر اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب سے تعلق مضبوط کرے، اس کے حضور دعا کرے، اللہ اس کی رحمت سے امید رکھے، اس مبارک نام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ حقیقی سکون، کامیابی اور خوشی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت میں ہی پوشیدہ ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس عمل پر ضرور عمل کریں گے اور یہ مکمل طریقہ جو میں نے سمجھایا ہے یہ سمجھ بھی آ گیا ہوگا آپ کو، اور لوگوں نے یہ ویڈیو پوری دیکھی ہے۔ خاص میں ان کے لیے دل سے دعا کرتی ہوں، ان کو خاص جذبات بھی حاصل ہے۔ تو دیجیے اس کے ساتھ مجھے اجازت، تب تک اپنا اور اپنے کا ڈھیروں سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔